ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله میں نے ذکر کیا تھا کہ بڑی آیات اور قرآنی حکمت و فلسفے سے موضوع پر اہم ترین آیات، جس میں سے یہ آیت نمبر 177 اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ابھی تک وہ حالات چل رہے تھے، کبھی نہ کبھی پھر وہ بحث چھڑ جاتی تھی وہاں کہ پہلے رخ بیت المقدس کی طرف تھا، اب قبلہ کی طرف ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی نفی کے ساتھ حقیقی نیکی کا تصور کیا ہے، مقام بر اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، ابرار میں شمار کرانا چاہتے ہو، تو حقیقت میں اس کا لائحہ عمل کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، حقیقی نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ، جو ایمان رکھے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء علیہم السلام پر۔ نیکی کے سلسلے میں سب سے پہلے ایمان، اور یہ تینوں ایمان جو ہیں، اگرچہ ذکر الفاظ 5 آئے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور فرشتے، کتابیں، نبی، ان تینوں کو جمع کریں تو ایمان برسالت، ایمانیات ثلاثہ۔ اور اس بر کے مقام کے لیے نیکی کے سلسلے میں سب سے پہلے وآت المال علی حبہ، انسانی ہمدردی اور دم سازی کا سلسلہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو ترجیح دی گئی کہ اپنے مال، اس مال کی محبت کے باوجود، انسان محنت سے کماتا ہے تو ظاہر مال کا اس کے لیے محبوب بھی ہوتا ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ مدات بیان کر دی گئیں۔ سب سے پہلے جو قرابت دار ہے وہ حقدار، پھر یتیم، مسکین، مسافر، اور اگر کوئی سوال بھی کر لے تو اسے بھی دے دو، اور گردنیں چھڑانے کے لیے پھر آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ علیحدہ سے آ رہی ہے، گویا کہ پہلا جو ہے وہ آت المال علی حبہ، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، حقداروں کا۔ انسان ہم سمجھتے ہیں بس زکوٰۃ دے کے بس فارغ ہو گئے، اب اللہ خیر صلاح، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، مال محبوب ضرور ہے لیکن اسے آخرت کے لیے جمع کرو اللہ کے پاس۔ پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے ہر عہد کو پورا کرتے ہیں جب بھی وہ عہد باندھتے ہیں۔ معاہدوں کی پابندی، ایفائے عہد، انسانی معاملات میں زندگی کے تمام دائرے میں اگر آپ غور کریں تو شادی بیاہ سے لے کر کے کاروبار اور زندگی کے دیگر معاملات، وہ سارے کے سارے عہد اور معاہدے پر ہی مبنی ہیں۔ آج کل کے جدید زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ، یہ بھی ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ تو زندگی مختلف معاہدوں کے ساتھ، یعنی ہر سٹیپ پر معاملات انسانی میں ایفائے عہد، وعدے کی پابندی کرنا، معاہدے پر پورا اترنا۔ اور اس کے بعد والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ صبر کرتے ہیں جب بھی تنگی ہو، مصیبت ہو۔ یہ باسا جو ہے وہ انسان پر جو آفت کوئی آ جائے، کوئی مشکل پڑ جائے، فاقے کے دن آ جائیں، کاروباری معاملات دیگر ہو جائیں، اس وقت بھی صبر۔ اور پھر اگر کوئی ضرر، نقصان انسان کو اچانک کہیں ہو جائے کسی طریقے سے بھی، جان بھی جا سکتی ہے، اموال میں بھی ہو سکتا ہے، اور باعث ہے جنگ کی صورتحال، اگر کہیں دشمن سے مقابلہ ہو اور اب نقد
جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں اترنا پڑے، تو ہر قدم پر انسان صابر۔ اگر وہ دعویٰ کرے کہ ہاں میں نیکی کے راستے پر ہوں، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے اس دعوے میں کہ ہم نیکی کے راستے پر ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں متقی ہیں، اہل تقوی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور اہل ایمان تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم لکھ دیا ہے۔ یہ مقدمہ کا لفظ میں نے سمجھانے کے لیے آج کل کے اعتبار سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اگر لفظی ترجمہ شروع کریں گے تو بات شاید کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ محاورتاً جو لب لباب ہے آیت کا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے میں کہا کرتا ہوں کہ ترجمانی ہے یہ اس آیت کی یا آیات کی، تو یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اگر ترجمہ ہے، وہ ترجمے کا معاملہ پھر ہوتا ہے کہ پہلے پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا جائے، پھر اسے جوڑ کے انہیں پھر صحیح آرڈر میں لا کر کے پھر اس کا جملہ بنا کے اس سامنے بات رکھی جائے، تو ظاہر ہے اتنا وقت تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ ترجمانی میں بھی جو اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ خاصی نیند بھی آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ قتل کا اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قصاص جو ہے اس کا حکم دیا ہے، اور وہ کیسے ہونا چاہیے؟ الحر بالحر، اگر کوئی آزاد انسان کسی آزاد انسان کا قتل کرتا ہے تو اسی آزاد کا قصاص لیا جائے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے جان کے بدلے میں جان لینا، یا اس کے بدلے میں جو بھی قانون ہو اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ جو مطالبہ ہو اسے پورا کرنا، اس میں دیت بھی آ جاتی ہے۔ والعبد بالعبد، اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کیا ہے تو غلام ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو وہ عورت ہی مجرم ہوگی اور اسی سے قصاص لیا جائے گا۔ فمن عفی لہ، اور اگر معاف کر دو، من اخیہ، اپنے بھائی کو۔ اب یہ سمجھانے کا، ترغیب دینے کا اللہ کی طرف سے انداز ہے کہ جو قتل ہو گیا، جو مقتول ہے اور جو قاتل ہیں بطور انسان ہے تو بھائی بھائی ہیں۔ اگر اپنے بھائی کو سے کوئی خطا ہو گئی، اس لیے قتل خطا کا یہ سارا معاملہ ہے۔ قتل عمد کی سزا دنیا میں اگرچہ موت ہے لیکن اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ آخرت میں بھی اسے سزا ملے گی۔ یہ ہے کہ مغالطے سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کے لیے قصاص اور یہ دیت کا معاملہ۔ اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو، شیئن فاتباع معروف اداء علیہ باحسان، تو نرمی کرنے میں تمہارا بہرحال اگر تم کرو تو تمہارے لیے اجر ہے، لیکن جو بھی تصفیہ کرو خون بہا کا، دیت کا، تو وہ بہت معروف طریقے سے، معروف ہے سب کو معلوم ہو کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور مقصود کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ ایک انسان قتل ہوا اور پھر اس کا سلسلہ جو ہے دونوں نے اس کا آدمی قتل کر دیا، اس نے اس کا آدمی قتل کر دیا، اور اس معاشرے میں ایک عجیب و غریب ٹیڑھ یہ بھی تھی، جیسے جو خزرج کا قبیلہ تھا وہ بڑا تھا، قبیلہ اوس چھوٹا تھا تعداد کے اعتبار سے، تو ان کے ہاں پہلے سے قانون تھا کہ اگر اوس کا کوئی انسان قتل ہو جائے تو وہ 1/3 دیت جو مقرر تھی وہ 1/3 دیتے تھے، اور اگر خزرج کا آدمی قتل ہو جائے اوسی سے تو اسے وہ پوری دیت دینی پڑتی تھی۔ وہ 1 اور 3 کا انہوں نے آپس میں چھوٹے اور بڑے قبیلے ہونے کے اعتبار سے جو ہے فرق رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح ہوتا تھا اگر کسی قبیلے کا کوئی بڑا آدمی قتل ہو گیا اور قاتل جو ہے وہ کوئی غلام ہے یا کوئی چھوٹا آدمی ہے اس معاشرے کا، تو وہ کہتے تھے کہ اس کے بدلے میں ہم تمہارا کوئی بڑا آدمی قتل کریں گے، اس مجرم کو قتل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے وہ کہتے تھے کہ اس کے بدلے میں تو ہم 10 کریں گے تو پھر ہمارے یہ برابر ہوگا۔ تو اس سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس کر دیا کہ ہر انسان کی جان ایک طرح کی ہے، اسی طرح قیمتی ہے جیسے غلام کی، اسی طرح قیمتی ہے جیسے کسی آقا کی۔ انسانی جان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دنیاوی مراتب ہیں جو اللہ نے تقسیم کر دیا، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑا قبیلہ، کوئی چھوٹا قبیلہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو فیصلہ ہوگا الحر بالحر، آزاد نے قتل کیا آزاد سے بدلہ دیا، غلام نے قتل کیا غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ اس کے خامند کو قتل کر دو، اس عورت ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ فاتباع بالمعروف، اور جو بھی فیصلہ کرو گے معروف طریقے سے، سب کو معلوم ہو کہ یہ فیصلہ ہو چکا، واداء الیہ باحسان، اور جو کچھ ادا کرنا ہے
وہ بھی فوری طور پر اگر دیت کا معاملہ طے ہوا ہے تو فوراً ادا کر دو بغیر کسی حیل و حجت کے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا گیا ہے، تخفیف کر دی گئی اس کی رحمت کی وجہ سے۔ اس لیے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر صرف قتل کے بدلے میں قتل ہی ہوتا تو پھر لازماً قتل ہی کیا جاتا، تو اللہ نے دیت کا رستہ کھولا تاکہ انسانوں میں خون زیادہ سے زیادہ نہ بہے، انسانوں کی جانوں کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس طریقے سے معاملہ ہو جائے تاکہ مقتول کے جو وارثین ہیں ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہو کہ کسی نہ کسی شکل میں بدلہ ہو گیا، اور وہ جو جان کے بدلے جان لینے کا پھر لمبا سلسلہ چلتا تھا خاندانوں سے خاندانوں تک، وہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمت سے یہ اللہ نے آسانی پیدا فرما دی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کوئی اس کے بعد پھر زیادتی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ زیادتی کیا کرتے تھے؟ بہت سے لوگ یہ کرتے تھے کہ دیت کا معاملہ طے ہو گیا، دیت بھی لے لی، اور اس کے بعد پھر اس چکر میں ہے کہ کہیں نہ کہیں موقع ملے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ زیادتی ہے۔ معروف طریقے سے جب تم نے فیصلہ کر لیا، بدلہ چکا لیا، تو اب اس کے قتل کے درپے ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جان لو عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یہ نظام رہنا چاہیے۔ ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہو چکا ہے، پچھلے کئی سالوں سے سزائے موت پہ پابندی لگا دی گئی تھی، صرف یورپینز کو، امریکنز کو، ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہاں انہوں نے لگائی، لیکن اپنے بڑے بڑے مجرموں کو وہ بھی قتل کرتے تھے، انہیں سزائے موت دیتے تھے، اور ہمارے لیے پوری دنیا میں انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ قتل کی سزا، موت دینا، موت کی سزا تو بڑا ظلم کی بات ہے۔ لہٰذا ہم نے بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ کئی سال اس پہ پابندی لگائی رکھی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ جری ہو گئے کہ تو ہم نے کون سا مر جانا ہے، زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہوگی نا، وہ بھی دن رات گنتی کر کر کے چند سالوں میں، اور کوئی سفارش مل گئی تو جلدی سے رہائی ہو جاتی، بڑا نیک آدمی ہے، بڑی اچھی زندگی اس نے جیل میں گزاری، چلو چھوڑ دو، اب صحیح ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اب قتل کی سزا جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، تو دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ لٹکائے گئے، اور اب ایک لوگوں کی ان کے اندر ایک دھڑکن پیدا ہوئی ہے، ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ قتل کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اب پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، موت کی سزا، قتل کی سزا موت کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس میں معاشرے کی زندگی ہے۔ ایک شخص کو سزا جب ملتی ہے، قرار واقعی سزا، تو سینکڑوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور انہیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جرم کی سزا بھی ہوتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر اللہ سے بچنا چاہتے ہو، قانون کی خلاف ورزی سے بچنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اسی قصاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے معاشرے کی زندگی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، تم پر یہ بھی فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو وہ اپنے پیچھے اگر کچھ وراثت چھوڑ رہا ہو تو وہ اپنے والدین کے حق میں اور والاقربین اور اپنے قرابت داروں کے حق میں معروف بالمعروف، معروف طریقے سے وصیت کر جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے اس پر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی یہ لازمی اسے کرنا چاہیے، کیونکہ لفظ پہلے ہے کتبہ، اب یہ کتبہ کی ریپیٹیشن ہوگی بار بار، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ یہ تھا وراثت کے لیے پہلا حکم۔ اب یہ آیت کا ایک حصہ منسوخ ہو چکا، اس لیے کہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل قانون وراثت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہم پہنچا دیا۔ اب اس پہ عمل ہوتا ہے۔ اب یہ وصیت کرنے کا صرف ایک پہلو رہ گیا کہ ہر شخص اگر وہ چاہے اپنی وراثت کے 1/3 حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے، کل کے کل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بقیہ حصہ جو ہے وہ وارثوں کا ہے، وارثوں کی حق تلفی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے قانون کے مطابق، لہذا وہ لازماً جو حقیقی وارث ہیں یعنی بیٹے اور بیٹیاں یا بیوی کی شکل میں اگر وہ فوت ہوتی ہے تو خامند اور اس کی اولاد، وہ وارث ہیں حقیقی، وہ لازماً 2/3 لازماً انہیں جائے گا۔ 1/3 اگر وہ چاہتا ہے تو بعض اوقات کوئی دوستیاں ہوتی ہیں
یا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے پاکستانی قانون میں اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اسلامی قانون کے مطابق اگر کسی شخص کا ایسا بیٹا جس کی آگے بھی اولاد ہے، یعنی شخص کے پوتے پوتیاں موجود ہیں اور وہ درمیان میں سے بیٹا فوت ہو جائے، تو پوتے اور پوتیوں کا وراثت میں سے حق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی وارث نہیں ہے۔ وارث تو بیٹا تھا، بیٹا جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے بھی رستہ کھول دیا گیا۔ بالکل وہیں نہیں، بیٹی کے معاملے میں بھی، بیٹی اگر درمیان میں سے فوت ہو گئی تو نواسے نواسیاں تو موجود ہیں، لیکن وہ براہ راست وراثت میں حقدار نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 حصے کی وصیت کی اجازت دے دی، گویا کہ اس ذریعے سے وہ رستہ کھول دیا گیا تاکہ اس بیٹی کی وراثت یا اس بیٹے کی وراثت اس کی اولاد کو اس وصیت کے ذریعے سے پہنچ جائے۔ تو یہ حکم جو ہے اس وقت ابتدا میں جو ہے وہ نافذ کیا گیا کہ جو شخص بھی موت کے قریب ہو اور اسے احساس ہو کہ اب میرا وقت آن پہنچا ہے اور وہ پیچھے ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے حق میں، اپنے قرابت داروں کے حق میں معروف طریقے سے، یعنی سب کو معلوم ہو کہ اس نے یہ وصیت کی، اس کے گویا کہ گواہ بنا دیے جائیں یا لکھ دیا جائے، حقاً علی المتقین۔ اس وقت یہ معاملہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر گویا کہ فرض ہے، حق ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور اگر اس کی وصیت میں کوئی سننے کے بعد، یعنی کسی کو گواہ بنایا اور بعد میں اس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے وصیت کی گئی تھی، کسی کے حق میں ڈنڈی مار دی، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جان لو کہ وہ پھر قصداً حق تلفی جو ہے وہ کر رہا ہے کسی کی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نالج میں نہیں، گویا پھر اسے اللہ کی طرف سے سزا کا حقدار وہ بن جائے گا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور پھر جان لو کہ اس معاملے تعلق رکھنے والوں کے درمیان اصلاح کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے کہ وہ اس وصیت میں چاہتا ہے تبدیلی ہو کے کسی کو زیادہ مل جائے، کسی کو کم ہو جائے، تو اس کی اصلاح کر دیا کرو، کوشش کیا کرو، اور اس اصلاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنہار ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت جو مرنے والا ہے وہ کوئی ایسی وصیت کر جائے کہ جو درست نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ نافرمان ہے تو اخبار میں نکال دیتے ہیں فلاں ابن فلاں نے اپنے فلاں بیٹے کو جو ہے وہ آق کر دیا، اگرچہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اسے نہیں ترکہ ملنا چاہیے، اس کا ترکہ ساقط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا انسان کوئی اس طرح کہ ایک بیٹے کو تو بہت سارا دے دیا، دوسرے کو اس کے حق میں جو ہے کہ وہ اسے پسند نہیں ہے، اسے اس کا بہت تھوڑا سا دیا گیا، لیکن یہ اس زمانے کی بات تھی جب کل وصیت کا اختیار اس شخص کو حاصل۔ اب کیونکہ قانون وراثت بالکل واضح طور پر نافذ کر دیے گئے، لہذا اس کا امکان تقریباً ختم ہو گیا، لہذا اب جو ہے وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ یہ قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا کہ اگرچہ جو شخص ہے وہ 1/3 حصے کی اپنی وراثت کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت غیر وارثین کے لیے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو وہ کہے کہ بھئی اسے زیادہ دے دیا جائے، دوسرے کو کم دے دیا جائے، انہیں وہی کچھ ملے گا جو کہ شریعت الہی میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب آئی وہ رکوع 6 آیات پر مشتمل جو ہمارے آج جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے معاملے میں، یعنی روزہ رمضان، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک رکوع جو کہ 6 آیات پر مشتمل ہے، روزے کی حکمتیں بھی اور احکامات بھی سارے اسی میں جمع کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، پہلا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی اللہ سے بچنے کی صلاحیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواخذے سے بچنے کی صلاحیت، اس کے حدود کو توڑنے سے بچنے کی صلاحیت، اور یہ بچنے کی صلاحیت تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نے کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے نا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ گویا کہ انسان کے اندر ایک طلب پیدا ہوگی کس شے سے پرہیز کروں۔ اس کا ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں پرہیزگار۔ متقی کون ہے؟ پرہیزگار۔
قرآن مجید میں ابھی اگلی آیت میں الفاظ آئیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ اور ابتدا میں کہا گیا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے صرف۔ وہاں متقی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بڑا پہنچا ہوا ولی اور پیغمبر ہے اسے یہ ہدایت دے رہی ہے۔ یہاں اس کا مقصد یہ ہے وہ شخص جو بچنا چاہتا ہے، جس کے اندر طلب ہدایت ہے، وہ متقی ہے۔ جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی معصیت اختیار نہیں کرنی، لہٰذا وہ معلوم بھی کرنا چاہے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ کی معصیت جو ہے وہ سرزد ہوتی ہے، وہ کون سے معاملات ہیں جو کہ جرائم ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب یہ طلب پیدا ہو جائے تو وہ قرآن سے استفادہ کرے گا۔ اگر یہ طلب ہی نہیں پیدا ہوگی تو وہ کون اس کی طرف کیوں رخ کرے گا؟ تو ھدی للمتقین کا مطلب وہ جس کے اندر طلب ہدایت ہے، اور یہ طلب پیدا کرتا ہے روزہ۔ روزہ کیسے کرتا ہے؟ آپ اللہ کے حکم سے سحری سے افطاری تک جائز چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں استعمال کرنی۔ تو کم از کم 11 مہینوں کے لیے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو واقعتاً اللہ نے منع کیا ہے اس سے انسان رک جائے۔ جب اللہ کے حکم سے جائز سے رک گئے تو کم از کم ناجائز سے تو رکا جائے نا سارا سال۔ تو یہ وہ صلاحیت ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ پہلی سٹیج۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ ابتدا میں جو ہے وہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، اگرچہ زیادہ تر اس طرف نہیں گئے، ابتدا میں صرف 3 روزے فرض ہوئے تھے ایام 20 کے، 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی، یہ ابتدان تھا۔ اس لیے یہاں لفظ آیا ایام معدودات۔ ابھی ہم آگے چلیں گے تو یہ معدودات کا لفظ ہے، یہ آتا ہے چند دن، یعنی below 10 یا up to 10 کہہ لیں، 9 تک کی گنتی کو معدودات میں گنا جاتا ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر وہ 2 دن میں آ جائے حج سے واپس پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اگر تاخیر کر کے 1 دن بعد میں آ جائے، تیسرے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی آگے آیت آ جائے گی حج کے معاملے میں، جب منا سے واپس لوٹتے ہیں تو 2 دن کے بعد آ جاؤ۔ ایام معدودات، ان کے علاقہ کے گنتی کے ہی دن ہیں نا، 2 یا 3، تو یہ below 10 کے لیے آتا ہے ایام معدودات۔ تو اس وقت فدیہ بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو فدیے کی شک ساقط کر دی گئی، اب فدیہ نہیں ہے، سوائے اس کے اسے بھی بقایا رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالکل معذور ہو چکا ہو، جس کے لیے امکان ہی نہ ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے سفر میں ہے تو وہ مؤخر کر سکتا ہے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ فدیہ جو ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ فدیہ یہ ہے ایک روزے کا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے، یعنی مساکین کو کھانا بھی کھلا دے اور روزے بھی رکھ لیا کرے، تو وہ اس کے حق میں بہت خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ ہی رکھو یہ تو بہت بہتر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح